تو سر یہی ہے کہ اپنا آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، کرو کچھ ہو کچھ جاتا ہے۔ یہ جو کچھ لفظ ہے اس کی نہیں سمجھ آ رہی۔ 34 ایئرس اپنا عمر ہو گئی ہماری، تو فیملی میں سب کچھ کھو چکے ہیں۔ باپ بھی اپنا اللہ کو پیارے ہو گیا، ماں بھی، تو پیسے بھی بچے بھی ہیں، مگر اس یہ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جس کی سزا آدمی بھگت لیتا ہے، بعد میں پھر اس کو دوبارہ پھر سزا دی جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پھر صبر ہی کرے گا۔ پہلے اگر ایک کام برا کیا ہے اس کی سزا مل گئی ہے قانون کی طرف سے، جیسے بھی ہر خود بھی معافی مانگ لے جائے تو پھر اس کی سزا دی جائے تو پھر نہیں معلوم ابھی پڑھ رہا ہے ابھی ادھر آپ کے پاس ہی ہے، 10-12 دن ہو گئے، تو سوچ تو پھر غلطی یہاں اچھی تو آئے گی نہیں، کیونکہ آئے گی تو تب نہ اگر اس کا جواب ملے، کچھ اس کا حل ملے۔ جو کر رہے تھے وہ کیا تھا، صحیح تھا غلط تھا؟ وہ سر جو ہے تو وہ تو بالکل ہی ایسا ہے نا کہ تھوڑا سا بھی غلطی ہو تو غلطی بھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک بار اس کی سزا مل جاتی ہے تو دوبارہ اس کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جزا و سزا کا عمل موجود ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا کے اندر جزا و سزا ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اور ان کا آخرت کے اندر جزا و سزا کا بھی معاملہ موجود ہے کہ ایک جرم کی سزا پائی ہے تو دوبارہ کیوں؟ قانونی طور پہ دیکھا جائے، اخلاقی طور پہ دیکھا جائے اور شرعی طور پہ دیکھا جائے تو جب تک دوبارہ جرم نہیں ہے تو تب تک دوبارہ سزا بھی نہیں۔ اور جہاں تک ہاسپٹل کی بات آتی ہے کسی بھی، تو گھر والے اگر کسی کو ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں تو وہ سزا نہیں ہوتی، وہ سزا نہیں ہوتی، وہ علاج ہوتا ہے۔ سزا قانون کے دائرے میں ہوتی ہے، جہاں پہ مختلف کیسز بنائے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں یا اس کے مطابق وہاں پر قید ہوتی ہے۔ لیکن جب ہاسپٹل میں آپ لوگ آتے ہیں، ہم دوسروں کو تو اتنا زیادہ نہیں جانتے یا ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے، اپنے ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جس انداز میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم جس انداز میں بات کر رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اگر یہ سزا ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جزا کیا ہے۔ اگر یہ یہاں پر ظلم اور ستم ہے تو پیار اور محبت پھر کیا ہے؟ آپ جب آ کے دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پیارے، آپ کے اپنے، آپ کے گھر والے آپ کو دوبارہ علاج کے لیے آپ کی سلیکشن کرتے ہیں، آپ کو کہیں پہ بھیجنے کا تصور کرتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ گھر والوں سے مشورہ کر کے نشہ کرتے ہیں؟ کیا آپ گھر والوں سے پوچھ کے نشہ کرتے ہیں یا نشہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے نشہ کر لیا ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کر کے بھی آتے ہیں تو اگر وہ پوچھتے ہیں تو آپ قسمیں قرآنیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، آپ تو جان بوجھ کے شک کر رہے ہیں۔ لیکن جب دن بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی حالت بگڑتی جاتی ہے، معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا شک جو ہے وہ ایک بک کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے فیل کر لیا ہے کہ آپ دوبارہ اس سوسائٹی کا، اس بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بات ماننا پڑے گی، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، بہن سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی دوست بڑا نہیں ہو سکتا۔
سب سے بڑا دوست ماں باپ بہن بھائی اور آپ کی گھر والی اور آپ کے اہل و عیال ہیں. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے گھر والوں کو دشمن سمجھ لیا ہے اور باہر والوں کو دوست سمجھ رکھا ہے. آج میں جس سے سوال کرتا ہوں بھائی آپ کیوں اس طرف آئے تو آگے سے ایک جواب ملتا ہے مجھے میرے دوست نے اس طرف لگا دیا. جبکہ ہم آج تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس نے مجھے نشے پہ لگایا وہ میرا دوست نہیں، وہ میرا دشمن تھا. وہی میرا قاتل ہے، وہی میرا جو ہے گھر میری زندگی اجاڑنے والا ہے کہ جس نے مجھے اس طرف لگا دیا. میری جوانی کو، میرے گھر کو، میری ماں باپ کو، میری اولاد کو مجھ سے جدا کر دیا. کیا بیوی اگر آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے تو وہ آپ کی دشمن ہے؟ کہ اپنے بچے وہ لوگوں سے جا کے محنت سماجت اپنے ماں باپ پہ بوجھ بن رہی ہے، لوگوں کے کام کاج کر کے اپنے بچوں کو پال رہی ہے، تو اس سے کہیں بہتر تھا نا آپ کے گھر میں رہتی، آپ اس کے سر کے تاج تھے، اس کے لیے محنت مزدوری. تو وہ کون سی بد نصیب عورت ہوگی جو اس ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کے جائے؟ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کب فیصلہ لیتی ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ میرے گھر والا میرے ساتھ نہیں ہے، میرے گھر والا میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا. میری اپنے اور بیگانے کی پہچان کرنی چاہیے. ہمیں جائز اور ناجائز کو دیکھنا چاہیے، ہمیں حلال اور حرام کو دیکھنا چاہیے. گھر والے، معاشرے والے، برادری والے، قبیلے والے کہتے ہیں کہ تو نے نشہ کیا ہے، اس کو بولو نہیں کیا. وہ کہتے ہیں تو کر کیا ہے، بولو نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو نہیں کیا. پھر بولو ایک دن دیکھو، 2 دن دیکھو، مجھے اپنے پاس رکھو، جو سے مرضی رکھو، دیکھو میں نشے کے بغیر رہ کے آپ کو دکھاتا ہوں. نشے کی سب سے بڑی علامات یہ ہیں جب آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر نشے کے بغیر رہ سکتے نہیں ہیں. 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 2 دن، زیادہ سے زیادہ بندے کی کیپیسٹی ہوگی 3 دن گزار لے گا. اس کے بعد اس کا معاملہ آپ کو پتہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. گھر والوں کو بولو، اپنی فیملی کو بولو بھئی آپ کے سامنے ہو. ول پاور کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے حلال اور حرام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرو. اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا، اس کے باوجود اگر وہ نہیں کہتا تو اس کا حل پھر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کرنا شروع کر دیں. اس کا حل یہ ہے نماز کے اندر، نوافل کے اندر، دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر اللہ سے فریاد کریں اللہ مجھے میرا کھویا ہوا مقام دے دے. اللہ میری عزت، میری آبرو، میری جو سیلف رسپیکٹ تھی میرے گھر والوں کے اندر، میرے معاشرے کے اندر، میں نے گناہ کر لیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، لیکن اللہ اس کو بحال کر دے. کیوں؟ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے، دلوں کے اندر پیار اور محبت ڈالنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. جب آپ اللہ سے سوال کریں گے اللہ ان کے دلوں کو قائل اور مائل کر دے گا اور آپ ایک پوری لت سے، پورے الزام سے اور کسی بھی سزا سے جو ہے وہ گرفت سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر آپ کسی کے طعن و تشنیع کے اندر آ کے دوبارہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا کسی کا کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کا دشمن، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی شریک، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا دوبارہ آپ کو بار بار طعن و تشنیع کرے، بار بار آپ کو بعض چیزوں کا اصرار کرے. میں نے پیسہ لگایا، میں نے تیرے اوپر یہ کیا، میں نے تجھے اتنا اچھا انوائرمنٹ دیا، اتنا مہنگا ڈاکٹر دیا، فلاں ایکس وائی زیڈ، لیکن تو نے یہ نہیں چھوڑتا، تو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو نہیں چھوڑے گا، تیری زندگی ایسے گزر جائے گی. لیکن اس کے طعن و تشنیع سے کبھی بھی تنگ آ کے دوبارہ نشے کی طرف نہیں جانا، دوبارہ اس لت کو ہم نے نہیں اپنانا. دوبارہ وہ باتیں، ہو سکتا ہے اس کا مقصد ہی باتیں کرنے کا یہ ہو کہ یہ دوبارہ اس طرف چلا جائے. یہ ٹھیک کیوں ہو گیا ہے؟ بعض لوگ آپ کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بعض لوگ آپ کو ناکام دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے کائنات کے اندر. آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا استاد، یہ 3 رشتے ہیں جو آپ کو اپنے سے بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. باپ ایک شخصیت ہے، ماں ایک شخصیت ہے اور استاد ایک شخصیت ہے جو اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی کامیاب دیکھنا چاہتی ہے. جبکہ دنیا کا ہر دوسرا رشتہ آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے، آپ اپنے سے کم تر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے. تو ہم نے پیچھے کی طرف نہیں مڑ کے دیکھنا، پیچھے کیا ہو چکا ہے، ہم نے آگے دیکھنا ہے. ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری جو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
तैयार की हुई है वो जन्नत, उस तक हमने कैसे पहुंचना है। तो इंशाल्लाह हम कभी भी लोगों की बातों में आके दोबारा ये काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह।